السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے دنیا کی ناپائیداری، اور شامل نصاب دنیا کی ناپائیداری مرزا شوق کی مشہور مثنوی زیر عشق سے ماخوذ ہے۔ دراصل یہ مثنوی کا آخری حصہ ہے جس میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ تو مثنوی ہے: جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے۔ تو مرزا شوق فرماتے ہیں، اس شعر میں ایک لڑکی کی زبانی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ایک ختم ہونے والی اور مٹ جانے والی جگہ ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے، آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑے۔ اس دنیا فانی میں جن لوگوں کے اونچے اونچے مکان تھے، وہ آج تنگ قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل جہاں پر شگوفہ و گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے۔ اس جہان فانی میں جہاں کل پھول اور کلیاں اپنے جلوے دکھا رہے تھے، آج اس جگہ صرف کانٹے ہی نظر آ رہے ہیں۔ حالات یکسر بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جائے آشیانہ بوم۔ جس چمن میں ہر طرف بلبل چہکتے تھے اور رونق ہی رونق تھی، وہاں آج الو بول رہے ہیں اور ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ بات کل کی ہے نوجوان تھے جو، صاحب نوبت و نشان تھے جو۔ اس دنیا میں کل تک جو جوان شان و شوکت اور عالی مرتبہ تھے اور اپنی آن بان میں مست تھے، آج خود ہیں نہ ہے مقام باقی، نام کو بھی نہیں نشاں باقی۔ اور آج اس دنیا میں وہ نہ خود موجود ہیں اور نہ ہی ان کے مقام باقی ہیں۔ ان کا نام و نشاں اس دنیا سے مٹ گیا ہے۔ غیرت حور ماؤ جبیں نہ رہے، ہیں مکاں گر تو وہ مکیں نہ رہے۔ کتنے ہی خوبصورت اور حسین لوگ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ایسے حسین کے حوریں بھی جن پر رشک کریں، جن کے ماتھے چاند کی طرح چمکتے تھے، وہ مٹی میں مل گئے۔ اگر مکاں باقی ہیں تو وہ خود موجود نہیں ہیں۔ جو کہ تھے بادشاہ ہفتے کلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ جن کی حکومت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، آج وہ مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ کوئی لیتا نہیں اب اس کا نام، کون سی گور میں گیا بہرام۔ اب کوئی ان کا نام تک نہیں لیتا اور کوئی ان کی قبر کو نہیں پہچانتا۔ بہرام بادشاہ کی قبر کا پتہ نہیں، گویا بڑے بڑے نامی لوگوں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب نہ رستم رہا نہ سام باقی ہے، ایک فقط ان کا نام باقی ہے۔ رستم اور سام جیسے پہلوان جن کا بڑا نام تھا اور پوری دنیا میں شہرت پھیلی ہوئی تھی، صرف ان کا نام باقی ہے، وہ خود مٹی میں مل چکے ہیں۔ کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج، آج ہیں وہ فاتحہ کو محتاج۔ اس دنیا میں کل جن کے سروں پر تاج تھے اور وہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، آج ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ تھے جو خود سر جہاں میں مشہور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور۔ جو معروف اور مشہور لوگ تھے اور جن کو خود پر گھمنڈ تھا، آج ان کا گھمنڈ اور غرور مٹی میں مل چکا ہے۔
इतर मिट्टी का जो ना मलते थे, ना कभी धूप में निकलते थे। ऐसे हसीन और ख़ूबसूरत लोग नाज़ुक होने की वजह से मिट्टी की खुशबू बर्दाश्त न कर सकते थे और अपने हुस्न की हिफाजत के ख़्याल में वो धूप में भी ना निकलते थे कि उनका हुस्न फीका न पड़ जाए। गर्दशे चरख से हलाक हुए, अस्तख़ां तक भी उनके खाक हुए। वो सभी लोग आसमान की गर्दिश का शिकार हुए, गोया इस दुनिया ने उन्हें नेस्त व नाबूद कर दिया। अब मिट्टी में इनकी हड्डियाँ भी बाकी नहीं हैं। थे जो मशहूर केसरो फौफूर, बाकी उनके नहीं निशाने कबूर। रूम और चीन के अजीम शान और मशहूर बादशाह इस दुनिया से चले गए और आज उनकी कब्रों के निशान बाकी नहीं हैं। ताज में जिनके टिकते थे गोहर, ठोकरें खाते हैं वो कासा सर। और जिन बादशाहों के ताज हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन थे, आज उनके सर की हड्डियाँ ठोकरें खा रही हैं और लोगों के पाँव तले रौंदी जा रही हैं। रश्क के यूसुफ जो थे जहाँ में हसीं, खा गए उनको आसमानो ज़मीं। इस दुनिया में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन और जमील लोग थे, उन्हें ये ज़मीन खा गई। गोया कैसे कैसे हसीन और ख़ूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिल गए। और हर घड़ी मुनकलिब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है। और शायर फरमाते हैं कि ये ज़माना हर वक्त और हर लम्हा बदलने वाला है। यहाँ किसी चीज़ को पायदारी हासिल नहीं है। यहाँ की हर चीज़ मिटने वाली और ख़त्म होने वाली है और इसी का नाम दुनिया है। तो ये दुनिया की नापायदारी जो मसनवी है ये मुकम्मल हुई। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।